السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین آزاد سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر راشد امان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وین۔ ویٹس وین میں خوش آمدید۔ آج میں بہت ہی اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کو جدید طریقے پر کیسے رکھنا ہے اور آپ نے اپنے جانور کیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے کون سی ایسی ترتیب بدلنی ہے کہ جس سے آپ کا ایک تو آپ خود سکھ کا سانس لیں اور دوسرا آپ کے جانوروں میں ان کی پیداوار میں، دودھ اور گوشت کی پیداوار میں شاندار اضافہ دیکھنے کو ملے۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس چینل کو گروپس میں شیئر کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اچھا تو ناظرین، آتے ہیں جدید ڈیری فارمنگ کی طرف کہ جدید ڈیری فارمنگ کیا ہے، ہم نے جانور کیسے رکھے ہوئے ہیں اور جانور رکھنے کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پیارا پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور 80% زراعت پر مشتمل ہے۔ اس میں تقریباً 50% تک ہمارے چھوٹے کسان ہیں اور چھوٹے ذمہ دار ہیں۔ ان چھوٹے کسانوں نے زیادہ تر بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں وغیرہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے اور اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پال رکھے ہیں۔ آج میں انہی چھوٹے ذمہ داروں سے اور چھوٹے کسانوں سے مخاطب ہوں کہ جن کا روزگار بھیڑ بکریاں پال کر اور گائے بھینسیں رکھ کر چلتا ہے۔ ذمہ دار بھائیوں، جانور رکھنے کے دو طریقے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں۔ ایک وہی روایتی طریقہ جس پر تقریباً ہمارے 95% ذمہ دار اور کسان بھائی اور شوقین حضرات چل رہے ہیں، جو کہ ہمارے باپ دادا کے دور سے چلا آ رہا ہے، اسی طریقہ کو وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اس کو روایتی طریقہ کہتے ہیں، جس میں جانوروں کو خوراک کے طور پر کھل دل چوکر بھوسا سبز چارہ وغیرہ برائے نام دیا جاتا ہے۔ اور پانی کے لحاظ سے آئیں تو پانی بھی جانوروں کو روزے رکھوائے ہوئے ہیں اور کسی ٹائم دے دیا اور اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح جب جانور بیمار ہوتا ہے تو خود ٹونے ٹوٹکے وغیرہ کرتے ہیں، پھر علاقے کے سیانے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر جب مریض بالکل اینڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی حالت بگڑ جاتی ہے یا مرض لا علاج ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ آئیں ڈاکٹر صاحب چیک کریں ہمارے جانور کو کیا ہوا ہے۔ اور پھر نہ کوئی دوائی کام کرتی ہے اور نہ ڈاکٹر صاحب کے بس کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر آئیں اگر حفاظتی ٹیکہ جات کی طرف، تو حفاظتی ٹیکہ جات کا جو کنسیپٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی 0% یہ حفاظتی ٹیکہ جات کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جانوروں کو جدید طریقے سے رکھنے کا ہے۔ ذمہ دار اور کسان بھائیوں، آپ کب جاگیں گے؟ کون آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جانور کیسے رکھنے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کدھر سے کدھر تک پہنچ گئی ہے اور آپ ہیں کہ ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں۔ آپ اپنی زمین کو دیکھیں کہ پرانے زمانے میں 1 ایکڑ 15 من گندم دیتی تھی، اب وہی زمین 50 من سے زیادہ فی ایکڑ گندم دے رہی ہے۔ ہائی بریڈ سبزیاں ہیں، ہائی بریڈ فصلیں ہیں، ہر موسم میں سبزیاں اور ہر موسم میں پھل آپ کو کھانے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے زرعی آلات دیکھیں تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح موبائل کی مثال ہی لے لیں کہ یہ کیسی نئی ایجاد ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہر شعبے میں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے، لیکن ہمارے کسان بھائیوں اور ذمہ دار بھائیوں نے اپنے جانور وہی پرانے طریقے روایتی طریقے سے رکھے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا کے ہر شعبے میں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے۔ لیکن جانوروں کے لحاظ سے ہم وہی پتھر کے دور میں کھڑے ہیں کہ جانوروں کو وہی تیل، وہی پانا، وہی دیسی ٹوٹکے دے رہے ہیں اور پرانے روایتی طریقہ سے ان کا علاج جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کو رکھے ہوئے ہیں۔
آپ اپنے جانوروں کی ترتیب بدلیں، ان کو جدید طریقہ پر پالیں، اس سے آپ کے اخراجات بھی کم ہوں گے اور آپ کی منافع کی جو شرح ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ آپ سکھ کا سانس لیں گے اور انشاءاللہ جو ہے نا آپ جب کامیاب ہوں گے تو مجھے دعائیں دیں گے۔ تو اس بارے میں آپ نے غور کرنا ہے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی طرف یہ آپ نے جدید طریقہ جو ہے نا وہ ان کو شفٹ کرنا ہے۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ نے کتنی بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور کتنی گائے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی جانور رکھے ہیں یہ آپ کا گھریلو فارم ہے، چاہے آپ بھیڑ بکریاں رکھیں، گائے بھینسیں رکھیں، ان کو رکھنے کی ایک ٹیکنیک ہے، ایک اصول ہے۔ جانور رکھنے کی ٹیکنیک سیکھیں، جیسے گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ سیکھنی پڑتی ہے، اسی طرح جانوروں کو رکھنے کے لیے ٹیکنیک سیکھنی پڑے گی۔ گاڑی لینا کوئی کمال نہیں، گاڑی سیکھ کر گاڑی کو چلانا ایک کمال ہے۔ اسی طرح جانور رکھنا کوئی کمال نہیں، جانوروں کو جدید طریقہ پر رکھنا کمال ہے۔ جانوروں کو جدید طریقہ پر رکھنے کے 4 بنیادی اصول ہیں، اگر ان پر عمل کر لیں تو 50% تک آپ کے جانوروں کی دودھ اور گوشت کی اور بریڈ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور آپ کی 50% تک جو ٹینشن ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گی۔ جانوروں کو جدید طریقہ پر رکھنے کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 ڈیورمنگ ہے، یعنی اندرونی اور بیرونی کیڑوں کا خاتمہ۔ اندرونی کیڑوں میں آتے ہیں پیٹ کے کیڑے، جگر کے کیڑے، انتڑیوں کے کیڑے اور روجڑی کے کیڑے۔ اس کے علاوہ بیرونی جو کیڑے ہیں ان میں چچڑ، جوئیں، مکھیاں، میرو، پسو وغیرہ شامل ہیں۔ ان اندرونی اور بیرونی کیڑوں کا خاتمہ سال میں 4 مرتبہ یعنی ہر 3 ماہ بعد کرنا ضروری ہے۔ یہ پہلا اصول ہے جانور رکھنے کا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ جانور رکھنے کا جو اصول ہے وہ خوراک ہے۔ جانوروں کی اصل خوراک کیٹل فیڈ یا ونڈا اور سبز چارہ یا سائلج یا ہے یا بھوسا ہیں۔ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ متوازن خوراک ہیں اور جانوروں کے جسم کی بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہیں اور یہ ریکمینڈ کی گئی ہیں، تو یہ آپ جانوروں کو دیں گے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب غیر متوازن خوراک میں آتے ہیں۔ اسی طرح پانی کی اہمیت جانوروں کے رکھنے میں بہت زیادہ ہے اور جانوروں کو پانی موسم کے مطابق 24 گھنٹے ان کے سامنے رکھا جانا چاہیے اور ہم نے جب کہ ان کو روزے رکھوائے ہوئے ہیں 24 گھنٹے پہ وہ پانی پئیں گے، ان کی 50% ان کی صحت، ان کی پیداوار، ان بیماری سے بچاؤ ان کا صرف پانی رکھنے سے ممکن ہوگا۔ اسی طرح ویکسینیشن ہے چوتھے نمبر پہ۔ حفاظتی ٹیکہ جات سال میں 2 مرتبہ لگوانا ضروری ہے۔ ویسے تو بہت ساری بیماریوں کے حفاظتی ٹیکہ جات آ چکے ہیں، لیکن کم از کم جو بیماریاں جو مین بیماریاں ان کے حفاظتی ٹیکہ جات لگوانا ضروری ہیں، جن میں گائے بھینسوں میں منہ کھر، چوڑے مار اور گل گھوٹو کی ویکسین سال میں 2 مرتبہ لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح بھیڑ بکریوں میں منہ کھر، انٹیروٹکسیمیا، پی پی آر اور فلورو نمونیا کی ویکسین سال میں 2 مرتبہ لگوانا ضروری ہے۔ تو یہ 4 بنیادی اصول اپنا لیں تو آپ انشاءاللہ سکھی ہو جائیں گے اور مجھے بہت دعائیں دیں گے۔ اور ہاں اگر مزید 4 کام کر لیں تو آپ کا جو گھریلو فارم ہے 100% تک جدید تقاضوں کے عین مطابق اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔ 4 ٹیکنیکس اور کیا ہیں؟ نمبر 1 کٹے بچے پالنا۔ 1 دن سے 6 ماہ تک کٹے اور بچڑے کیسے پالتے ہیں، بھیڑ بکریوں کے بچے کیسے پالتے ہیں، یہ ایک ٹیکنیک ہے جو نیچے میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ ادھر سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ دودھ والے جانوروں کا دودھ کیسے بڑھانا ہے اور ان کا دودھ برقرار کیسے رکھنا ہے، تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ قربانی کے جانوروں کو بھیڑ بکروں، لیلو بکروں اور جو بیل ہیں ان کو کیسے فربہ کرنا ہے، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، تو یہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ جو ٹیکنیک آتی ہے وہ کٹیاں بچڑیاں جو کیسے جلدی مال ہوں اور کیسے حاملہ ہوں۔ اس کے علاوہ
وہ بچے دینے کے قابل کب ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جب وہ پریگننٹ ہو جائیں تو اس کے کیا جو ان کے احتیاط ہیں، حفاظتی تدابیر ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کی جانور آپ حاملہ کرواتے ہیں تو وہ ٹھہرتی نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا علاج کرنا ہے اور کیا اس کی حفاظتی تدابیر کرنی ہے جس سے آپ کی اچھی بریڈ آپ کی جو ہے نا وہ پروان چڑھ سکے اور آپ کے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں بھی اضافے کا باعث ہو اور آپ کے منافع کا باعث ہو۔ اگر یہ آپ نے 8 ٹیکنیک سیکھ لیں اور اس 8 اصولوں بنیادی اصولوں کو اپنا لیا تو آپ کی جو خوشی ہے وہ اس کی کوئی انتہا نہیں رہے گی اور آپ کے جو منافع ہے اس میں آپ کی سوچ سے زیادہ اضافہ ہوگا اور آپ کی ٹینشن جو ہے تقریباً ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کوشش کریں گے ان 8 ٹیکنیکس کو سیکھنے کی اور جس سے آپ کو ہمیشہ کے لیے فائدہ صرف نہ آپ کو ہوگا بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔